ثاقب خان چدر پبلکلی معافی مانگ لیں. دھمکیاں بھی دی گئی. ہمیں کلیئرلی یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اگر ابھی بھی تم پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم 10 لوگ کھڑے کریں گے جو تمہارے کردار کشی کریں گے, جو یہ کہیں گے کہ تم خراب ہو. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آج نہیں, کل نہیں, کچھ سالوں کو نہیں, لیکن کبھی نہ کبھی ہم تمہارے بھائیوں کو یا حمزہ حبیب کو شدید نقصان پہنچائیں گے. جو اب ایف آئی آر ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے موبائل فون دے دی, انہوں نے نہیں دیے. ثاقب خان چدر نے 13 دن بعد NCCI کے متعدد بار کہنے پہ سبمٹ کرایا, اور وہ بھی سارا ٹیمپرڈ فون تھا جس میں سے تمام تر چیٹس اور ایپس اور ہر چیز ڈیلیٹ ہو چکی ہوئی تھی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو قسم کا پروپیگنڈا سیٹ کر رہے ہیں. AI ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. میری بھی ایک ویڈیو ایسی ڈانس کی آئی تھی, اوریجنل ویڈیو نہیں ہے, وہ ایک AI ویڈیو ہے. علی اشفاق جو ہیں پنجاب بار میں کمپلین دے رہی ہیں کہ ان کا لائسنس جو ہے معطل کیا جائے. انہوں نے جو ہمارے پہ ایلیگیشنس لگائے تھے فائنانس سے ریلیٹڈ, اتنے پیسے دیے گئے یا جو کچھ بھی تھا, انشاءاللہ منڈے کو میں وہ بھی سوٹ فائل کر رہی. میرے ساتھ رمشا اقبال صاحبہ موجود ہیں. آپ ایک وکیل ہیں, اور مومنہ اقبال صاحبہ والا جو بڑا معروف کیس ہے میڈیا میں اس وقت, مومنہ صاحبہ کی بہن بھی ہیں. انہوں نے آج جو ایک دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی ہے. اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے آگے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے جو ثاقب چدر ہیں ان کے خلاف NCCI نے باقاعدہ مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب کیا ہے آگے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا جیسے کہ NCCI کی FIR ہو چکی ہے, اور جیسے میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی بات کلیئر کی کہ اس میں پہلے جو ایویڈنس ہیں وہ آپ کو پروف کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد FIR ہوتی ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ آج ہماری FIR ہو گئی ہے. تو آگے انشاءاللہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ ہوگی, ٹرائل چلے گا, اور ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے. اور دوسرا میں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ جس طرح انہوں نے جو ہمارے پہ ایلیگیشنس لگائے تھے جو کہ فائنانس سے ریلیٹڈ کہ اتنے پیسے دیے گئے یا جو کچھ بھی تھا, اگر یہ لوگ یہ بات چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ہم نہیں چھوڑ رہے. انشاءاللہ منڈے کو میں وہ بھی سوٹ فائل کر رہی جس میں یہ آئیں گے اور یہ ثابت کریں کہ کتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں یا جو بھی ہے. اور دوسری بات, علی اشفاق جو ہیں ان کے لیے میں ایک پنجاب بار میں کمپلین دے رہی ہوں کہ ان کا لائسنس جو ہے معطل کیا جائے, سسپینڈ کیا جائے, کیونکہ انہوں نے جو پروفیشنل یا ایتھیکل جو لمٹس ہیں وہ کراس کی ہیں, اور یہ پرسنل ہوئے ہیں میرے بارے میں ایز اے لیگل ریپرزینٹیٹیو مومنہ اقبال کی. انہوں نے پرسنل کمنٹس کی ہیں, بلو دا بیلٹ باتیں کی ہیں, اور مومنہ اقبال پہ بھی کی ہیں, جن کو یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے, جن کو میں کلیم نہیں کرتی. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان لائن. اچھا, یہ جو ابھی جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو NCCI کی طرف سے آپ کو بھی کہا گیا, یعنی مومنہ والی سائڈ کو بھی, کہ آپ اپنے موبائل دیں, اور ان کو بھی کہا گیا. تو جو اب FIR ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے موبائل فون دے دیے, انہوں نے نہیں دیے. جب دیے تو مختلف تھے, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے وہ کیا ہوا تھا. جی بالکل, میں نے شروع سے یہ ایک بات کی ہے کہ میں بات وہی کروں گی جو میں ثابت کر سکتی ہوں, اور میرا خیال ہے سب نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ جو باتیں کی ہیں آج ثابت بھی کی ہیں, کھڑے اترے اپنی باتوں پہ, اللہ پاک نے مدد کی ہے. اور جس طرح کہ NCCI نے اپنی ہی رپورٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے جو کلیمز لگائے ہیں وہ پروف کرنے ہیں, تو مومنہ اقبال نے اپنا فون, آپ کو پتہ ہے ایک انتہائی پرسنل چیز ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا, انہوں نے فوراً اپنا فون سبمٹ کرایا, اور ان کے فون کا جو ہے ٹیکنیکل انالیسس بھی ہوا ہے اور فورینزک بھی ہوا, تاکہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز بھی آئی ہے, ہم تمام تر چیزیں پروف کر چکے ہیں. اسی طرح جو ایلیگیشنز انہوں نے لگائے تھے ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے فون سبمٹ کرانا ہے, یا اگر ہم کوئی ایلیگیشن جھوٹا لگا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایسی بات نہیں ہے, جو کہ یہ کیس میں تو بات ہی نہیں کر رہے, تو ان کی مسز نے تو بالکل اپنا فون سبمٹ نہیں کرایا. ثاقب خان چدر نے 13 دن بعد NCCI کے متعدد بار کہنے پہ فون سبمٹ کرایا, اور وہ بھی سارا ٹیمپرڈ فون تھا جس میں سے تمام تر چیٹس اور ایپس اور ہر چیز ڈیلیٹ ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ یہ تو ایک وکیل کے طور پہ آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں, لیکن آپ کی بہن کی شادی بھی ہوئی, ہم نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی بھی, آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہے وہ, لیکن یہ ایک بڑا مشکل معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر لائم لائٹ بھی ہو اور پھر ساتھ میں ایک افواہ سازی بھی ہو یا الزامات بھی ہوں. تو آپ کی فیملی نے اسے بڑی بہادری سے دیکھا ہے, لیکن بہرحال آپ لوگ کسی اس میں بھی رہے, ٹینشن میں بھی رہے, چیزیں بھی رہیں, کس طرح سے وہ ماحول جو ہے, میں اس کو اب میں وکیل سے نہیں مومنہ کی بہن سے مخاطب ہوں.
ظاہر سی بات ہے آج میں اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بولا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جن کی وجہ سے ہمیں ایموشنل مینٹل پریشر آ رہا تھا. میں نے آج بولا تو میڈیا کے کچھ لوگ افینڈ بھی ہو گئے. اس سے مراد میرا میڈیا رپورٹرز نہیں تھا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے جو کہ باقاعدہ ایک نیگیٹو قسم کا پروپیگنڈا سیٹ کر رہے ہیں. اے آئی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. میری بھی ایک ویڈیو ایسی ڈانس کی آئی تھی کہ جو اوریجنل ویڈیو نہیں ہے, وہ ایک اے آئی ویڈیو ہے. حمزہ حبیب کی بہنوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی ہم بہت ساری چیزوں سے سفر کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک پروپیگنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے, نیگیٹو بری چیزیں. تو ان ساری چیزوں کو سننا, سمجھنا اور پھر اپنا کیس بھی لے کے چلنا, پھر شادی بھی لے کے چلنا بہت مشکل تھا. تو میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو, مومنہ اقبال کو, حمزہ حبیب کو اور اپنی والدہ کو کہا تھا کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں باہر بھی دیکھ رہی تھی اور گھر بھی. اور جیسے ہم سے پھر یہ سوال بھی پوچھے گئے کہ جی شادی میں نے ڈانس کیا یا میں نے یہ کیوں کیا, میرے بھائیوں نے یہ کیوں کیا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ایک ذاتی زندگی بھی ہے. اگر ہمیں کیس اٹھایا ہے, اگر وہ ایک کلیم ہے مومنہ اقبال کا, وہ بھی صرف ان کا ہے. میں اپنی ذاتی زندگی میں کوئی اور کیا کر رہا ہے وہ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور گھر کی شادی تھی, سب کی شادیوں میں انجوائمنٹ ہوتے ہیں, مومنٹس ہوتے ہیں, فن ہوتا ہے. تو اس کو کسی بھی چیز کو اس کیس سے ریلیٹ کرنا یا ایسوسیٹ کرنا سراسر غلط ہے. یہ بلا وجہ کا ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے بس کوشش ہی کر رہے ہیں کہ اس میں سے نکلیں اور اچھے طریقے سے نکل جائیں. ثاقب خان چدر جو ہیں وہ ایک معمولی آدمی نہیں ہیں, ایک حکومتی رکن اسمبلی ہیں اور پھر ان کے بڑی اچھی جگہوں پہ دوستیاں بھی ہوں گی, چیزیں بھی ہوں گی. شروع میں آپ لوگوں نے گلا شکوہ کیا تھا کہ بات نہیں سنی جا رہی, بعد میں آپ لوگوں نے کہا کہ اب سنی جا رہی ہے. تو اس دوران کوئی صلح کے لیے دباؤ یا لوگوں کے میسیجز یا خواہش کا اظہار کہ جی آپ کر لیں, پیچ اپ کر لیں, کیونکہ ہمیں بھی مختلف سورسز نے بتایا کہ یہ معاملات آگے جا کے شاید صلح کی طرف جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ اپنا پورا پوائنٹ آف ویو دیں کہ کیا یہ بات صلح کی طرف بھی جا رہی ہے. جی, ہمیں ہر طرح کے جو بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے, پھر اس کے بعد ہم پہ پریشر بنایا گیا اور متعدد سورسز کے تھرو, میوچلس کے تھرو یہ پیغامات بھجوائے گئے کہ پہلے صلح کر لیں, بیٹھ کے بات کر لیں. میں نے تب بھی سب کے تھرو اور ایون کچھ ایک دو پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ پبلکلی معافی مانگ لیں, وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے جھوٹی باتیں, جھوٹے الزام لگائے ہیں اور آئندہ ان کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہمارا ان کی. تو میں یہ کیس واپس لے لیتے ہیں, مطلب ختم کر دیتے ہیں بات اچھے اینڈ پہ. جو کہ وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ آ کے ساری عوام کے سامنے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو میں نے ان کی یہ آفر رد کر دی کہ میں کسی صورت کیس واپس نہیں لوں گی اور میری بہن بھی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں بہت سارے سوالوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا تھا اور اگر ہم اس موقع پہ پیچھے ہٹتے تو ہم جھوٹے ثابت ہوتے. آج کی FIR سے تقریباً میرا خیال ہے 70% تو ہم اپنا پوائنٹ کلیئر کر چکے ہیں. باقی جو الزامات لگائے گئے ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے نہیں بھی تھے, میں انشاءاللہ آگے ان کو بھی لے کے چلوں گی اور اس کیس میں بڑے عزت سے نکلیں گے. صلح کی جو آفرز دی گئی تھی, آپ کہہ لیں کہ پہلے صلح کی بھی دی گئی, پھر دھمکیاں بھی دی گئی. آج سے 3 دن پہلے تک جو ہے دھمکیاں دی گئیں. ہمیں کلیئرلی یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اگر ابھی بھی تم پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم 10 لوگ کھڑے کریں گے جو تمہارے کردار کشی کریں گے, جو یہ کہیں گے کہ تم خراب عورتیں ہو, اس طرح کی باتیں کریں گے. جی, اور مجھے بھی. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آج نہیں, کل نہیں, کچھ سالوں کو نہیں, لیکن کبھی نہ کبھی ہم تمہارے بھائیوں کو یا حمزہ حبیب کو شدید نقصان پہنچائیں گے. یہاں تک بات ہوئی تھی. لیکن اب آپ دیکھ لیں ہم نے جو سٹینڈ لے لیا, مجھے لگتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں یہ ایک بہت بولڈ سٹیپ تھا اور حمزہ کی فیملی بھی اور ہماری فیملی بھی, سب لوگوں نے بہت زیادہ حوصلہ اور ہمت دکھایا, ساتھ کھڑے رہے ہیں اور بہت زیادہ اذیت سے گزرا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں آخری سوال ہے کہ آپ کی والدہ جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ مشکل ہوگا, انہوں نے کیا کہا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, ان کے کیا جذبات تھے؟ وہ شدید آپ کہہ لیں پریشان تھیں, کیونکہ ابھی 18 جون کو میرے والد صاحب کو 2 سال ہوں گے ان کی وفات کو, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. تو آلریڈی ہم لوگ ایک چیز سے گزر رہے ہوں, اس کو ہی آپ کو پتہ ٹائم لگتا ہے اس ساری تکلیف سے نکلنے کے لیے. پھر ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی اور سب ایکسائٹیڈ بھی تھے, ہم تو ان تیاریوں میں مصروف تھے جب ہمیں اس سب چکروں میں لگا دیا گیا. اور ہم شادی بھی آپ کہہ لیں اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کر سکے تھے. ہم نے بتایا بھی تھا کہ 16 دن پہلے سارے وینڈرز نے کینسل کر دی تھی ہر چیز, اور پھر مجھے وہ ساری چیزیں بھی لاسٹ منٹ پہ کرنی پڑی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیس بھی ہینڈل کرنا پڑا. اور جو سوشل میڈیا سے تنقید آ رہی تھی وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ بن گیا ہے کہ ہماری خوشی کی چیزیں, شادی کی چیزیں, ہر چیز پہ تنقید ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ بس آپ کو پتا ہے جو کی بورڈ مافیا ہے وہ اپنے اوپینینز دے رہے ہیں. مجھے بالکل اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے کہ سب کے اوپینین کی عزت کرنی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کچھ چیزیں قبل از وقت کہنا غلط ہوتا ہے.
مومنا کے کام پہ جو ان کی پروفیشنل لائف ہے اس پہ بھی کوئی اثر پڑا, کوئی پروجیکٹ جو ان کے چل رہے ہوں, کہیں سے کوئی فیڈ بیک آیا؟ کیونکہ پاکستانی معاشرے میں آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. نہیں, اس کے کام پہ یا ہمارے ایون پرسنل سرکل سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے, کیونکہ مومنہ کو ہراس ہوتے ہیں اس کی فرٹرنیٹی کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے, اور ایون وہ وٹنس بننے کے لیے بھی تیار ہیں کہ جی 3 سال سے وہ ہراس ہو رہی ہے. اور میں نے بار بار یہ کہا, اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی 5 سال سے تعلق ہے, اب بھی یہ ہوا. بیچ میں جو بھی معاملات تھے کام سے ریلیٹڈ تھے بھی ہوئے بھی ہیں, لیکن اس کے پاس یہ ثبوت ہیں, اس وجہ سے NCCI نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ 3 سال سے وہ ہراس ہو رہی ہے. باقاعدہ اس کی تمام جو آپ کے لیے انڈسٹری ہے اور ہمارے قریبی لوگ ہیں, ہر انسان کی سپورٹ ہے, دعائیں ہیں, اسی لیے میرا خیال ہے ہم کامیاب ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.